نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، اج دے ساڈے جمعہ دی اس نشست وچ جس موضوع دا میں انتخاب کیتا ہے وہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی۔ ساڈے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ ساڈے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج بھی زندہ نے، اور آپ دی زندگی اسی طرح ہی ہے الان کما کان، جویں 1400-1500 سال پہلے زندہ سن، بلکہ اس تو بھی بہتر زندہ نے۔ تو اس موضوع نو سامنے رکھدے ہویا جیڑی قرآن حکیم دی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عامل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر، بھاویں وہ مرد ہوئے اور انسا یا عورت ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تے ایمان بھی رکھدا ہوئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی اس نوں ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے۔ یہ تے صرف نبی نہیں، عام غیر نبی دی بھی بات ہے، عام مومن ہے، ولی ہے، تو اس آیت دے حوالے نال وہ بھی زندہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، صاحب ایمان ہے، نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اسی اس نوں پاکیزہ زندگی نال ضرور زندہ فرما دیاں گے۔ رہ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس، ان دے بارے تے پھر قرآن حکیم سورہ الضحیٰ دے اندر رب نے فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
تہاڈی آن والی ہر گھڑی گزری ہوئی گھڑی نالوں بہتر ہوئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار نو جتنیاں بھی شاناں عطا فرمائیاں، انہاں شاناں وچ اضافہ ہوندا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ آن والا ویلا، ہر آن والی گھڑی، ہر آن والا لمحہ تواڈے گزرے ہوئے لمحے نالوں بہتر ہوئے گا۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان محبوبیت ہے، اللہ دے محبوب نے اور اس مخلوق دے محبوب نے، تو شان محبوبیت دے اندر بھی اضافہ ہوندا چلا جائے گا، کیونکہ آن والا، ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نال بہتر ہوندی جائے گی۔ تو سرکار نو خیر مل رہی ہے، بہتری مل رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور دی آخرت، حضور دا اگلی زندگی پچھلی نالوں بہتر ہوندی چلی جائے گی۔ تو 1400-1500 سال پہلے اگر سرکار زندہ سن، حیات طیبہ آپ نو حاصل سی، حیات مبارکہ، تو وقت گزرن دے نال تے اس حیات دے اندر بھی بہتری آنی چاہیے، اس دے اندر بھی خیر دا پہلو ہونا چاہیے کہ اگر پہلے زندہ نے تو بعد وچ بھی زندہ نے، بلکہ سبا زندہ نے۔ گل سمجھ آ رہی؟ اگر علم شریف ادو حاصل سی تو علم شریف بھی جویں جویں وقت گزرتا گیا، علم شریف بھی بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماندے نے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے زندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار برزخ میں چلے گئے نے، تے برزخ کہندے نے پردے نو۔ حضور ساڈیاں نظراں تو چھپ گئے، پر اسی حضور دی نظراں تو نہیں چھپے۔ حضور برزخ میں تشریف لے گئے، پردے میں چلے گئے، ساڈی نگاہ تو چھپ گئے، لیکن اس دا مطلب یہ نہیں کہ حضور نو زندگی حاصل نہیں رہی۔ نبی پاک اج بھی زندہ نے۔ تو واللہ ہے زندہ، اللہ دی قسم اے حبیب پاک تو زندہ ہے، تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے زندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس دے بارے میں ابتدا وچ عقیدہ بھی بیان کر دیواں۔ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی موت تو مستثنا نہیں، موت سب نو آنی، کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، تساں بھی وصال فرمانا ہے تے انہاں لوگاں نے بھی مرنا ہے۔ تو قرآن حکیم دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال، آپ دی موت اقدس ثابت ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مقبوض، کہ میری بھی جان قبض ہونی۔ تو جان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبض ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے موت وارد ہوئی، یعنی حضور نو موت آئی۔ حضور دی موت دا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو مسئلہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے
کہ یہ کہنا کہ سرکار نو موت ہی نہیں آئی، آپ نے وصال نہیں فرمایا، تو یہ چونکہ قرآن و حدیث کی نص کے خلاف ہے، لہذا یہ عقیدہ تے باطل ہے، غلط ہے۔ موت آئی، لیکن موت آن دے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ دا جتھے اے وعدہ سی کہ اے حبیب تساں وصال فرمانا ہے یا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جتھے اے وعدہ سی اتھے اے بھی تے وعدہ سی نا کہ آن والا لمحہ تواڈے گزرے ہوئے لمحے نالوں بہتر ہوئے گا، تے گزرے ہوئے لمحے وچ تے حضور زندہ نے، تو لہذا ضروری سی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو موت دے فوراً بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دیتی جاندی، لہذا روح اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح موت دے بعد دوبارہ جسم دے اندر اتار دیتی گئی، لوٹا دیتی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح دے نال، روح اقدس دے نال دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر دے ذریعے اس گل کو انج سمجھایا ہے کہ آپ نے فرمایا انبیاء کو بھی موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، آن دی آن، پل دا پل، لمحے دا لمحہ موت آنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ پورا ہو جائے، آ کے پھر سرکار نو زندگی مل گئی۔ انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی آن دی آن، ایک لمحہ، ایک پل، ایک گھڑی موت آنی۔ لیکن اس کے بعد ہن حضور اقدس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ نے کہ ساڈے نالوں بڑھ کے زندہ نے۔ کوئی بھی اگر زندہ ہے اج تے اس زندہ نالوں حضور بڑھ کے زندہ نے۔ اس دے اتنے بے شمار دلائل نے، چند ایک میں عرض کراں گا، وقت بڑا مختصر ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے، اگر اسی قرآن حکیم پڑھیے تو اللہ تعالیٰ شہید دے بارے فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ دی راہ وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ نے مگر انہاں دی زندگی دا تانوں شعور نہیں، تانوں ادراک اور فہم اور سمجھ کوئی نہیں کہ کیویں زندہ نے، لیکن فرمایا میرے شہید زندہ نے۔ تو نبی دا ہووے امتی تے شہادت دا درجہ پا کے تے ہو جاوے زندہ، مر کے ہو جاوے امر اور زندہ جاوید ہو جاوے، ہووے امتی تے شہادت دا رتبہ پان دے بعد ہو جاوے ہمیشہ لئی زندہ۔ تے جس نبی دا امتی ہے، اے امتی تے ہے زندہ، تے نبی دے بارے اگر کوئی شک ہوئے کہ نبی زندہ نہیں تے گویا تسی امتی دے مرتبے نو نبی دے نالوں بڑھا دیتا، اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ امتی نبی دے نالوں مرتبے وچ بڑھ جائے۔ نبی نالوں بڑھنا تے ایک پاسے، کملی والے نے تو یہ فرما دیتا کہ میرے صحابی نالوں بھی عام جڑا غیر صحابی امتی نہیں بڑھ سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھ یا دو مٹھ جوں خیرات کر دے تو ان دے مقابلے میں جڑا صحابی نہیں ہو اود پہاڑ دے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو فرمایا میرے صحابی دے مرتبے نو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک غیر صحابی صحابی دے رتبے نو تو پہنچ نہیں سکتا پیا، ایک غیر نبی جو صرف امتی ہے وہ نبی دے مقام نو کیویں پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ کہنا قرآن نے یہ ثابت کر دیتا کہ امتی ہو کے اگر وہ شہید ہو گیا تو زندہ ہے، خبردار انہوں مردہ نہیں کہنا۔ تو جدو امتی زندہ ہے
تو پھر نبی نو اگر زندہ نہیں سمجھاں گے تو یہ مطلب ہے کہ امتی اس معاملے میں کہ نبی نو اگے لنگ گیا نا مرتبے، یہ سوچ ہی باطل ہے، یہ کیویں ہو سکتا؟ میں تمہیں ایک جٹکی جی مثال سمجھاواں۔ دریاواں وچوں نکلیاں نہراں تے نہراں وچوں نکلے رجوائے، رجوائیاں وچوں نکلے کھاڑے تے کھاڑیاں وچوں پانی نکل کے ساڈی کھیتی وچ آیا تے کھیتی ہوئی سیراب۔ تے کوئی بندہ یہ کہے کہ میری کھیتی سیراب ہے، کھیتی میری وچ پانی کھڑا ہے لیکن نہر سکی ہے، دریا سکا ہے، اسی کی کہاں گے اپنے دماغ دا علاج کرا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تیری پیڑی جڑی ہے وہ تو سیراب ہے بھائی، انہوں تو پیچ ہویا کھڑوتا ہے گیا، تو پچھوں جتوں پانی آنا سی وہ سکا ہے، دریا سکا ہے۔ مننا پائے گا دریا وچ پانی ہوئے گا تو اگے آئے گا نا، اور پیڑیاں نو لگے گا۔ یہ جتنے مرتبے نے امتی نو حاصل ہوندے نے بشمول شہادت دے، یہ نبی دے قدماں نو چوم کے آندے نے مرتبے۔ یہ تو سوچ ہی عجیب ہے کہ بندہ کہے نبی نو تو یہ مقام حاصل نہیں، فلانا مقام، لیکن امتی نو حاصل ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین دے اندر لکھ دے نے، لما دخلت المدینۃ المنورہ، فرماندے نے جس ویلے میں مدینہ منورہ وچ داخل ہویا، وزرت الروضۃ المقدسہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس دی زیارت کیتی۔ حضور دے روضے دی زیارت ویلے فرماندے نے رأیت روحہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرۃ بارزۃ، میں کملی والے دی روح نو بالکل ظاہر اور باہر ویکھیا۔ مسند اور بہقی دی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ اللہ دے نبی زندہ نے تے اپنی قبراں وچ نمازاں پڑھدے نے۔ معراج دی رات جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق تے بیٹھ کے مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ جا رہے سن، تو حضور فرماندے نے کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں گزریا، میری سواری گزری موسیٰ علیہ السلام دی قبر کولوں، تو فرمانے رہے تو موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ ہی، میں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ نماز پڑھ رہے سن۔ تو اس روایت دے وچ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے پے نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ نبی زندہ نے، الانبیاء احیاء، نبی زندہ نے، فی قبورہم یصلون، او اپنی قبراں وچ نماز پڑھدے نے۔ تے ابو داؤد اور بہقی دی روایت ہے، راوی نے حضرت اوس بن اوس الثقفی، وہ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا تواڈے دناں وچوں سب تو افضل دن جمعے دا دن ہے، فاکثروا علی الصلاۃ فیہ، تے تسی یہ جڑا افضل ترین دن جمعے دا دن ہے، اس دن دے وچ میرے تے درود شریف کثرت نال پڑھیا کرو۔ فإن صلاتکم تعرض علیہ، کہ تہاڈا درود میری بارگاہ وچ پیش کیتا جاندا ہے۔ قالو، صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض علیک صلاتنا، آقا ساڈا درود تہاڈی بارگاہ وچ کیویں پیش کیتا جائے گا؟ وقد ارمتا، یعنی بلیتا، جبکہ سرکار وصال دے بعد تے تسی ہڈیاں ہو جاؤ گے۔ یہ صحابہ نے گل کی تھی کہ یا رسول اللہ کیویں ساڈا درود شریف پیش کیتا جائے گا؟
تو فقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے جسم نو کھاوے، انبیاء دے جسم محفوظ نے۔ ابو یعلا دی روایت، ابو یعلا نے اپنی مسند دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ وہ فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماندے آیا سنیا، الذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، لینزلن عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم ضرور نازل کیتے جان گے۔ آج وہ چوتھے آسمان تے نے، تے حضور نے فرمایا ضرور عیسیٰ بن مریم نازل کیتے جان گے، اتارے جان گے۔ ثم فرمایا پھر لئن قام علی قبری، یہ عیسیٰ علیہ السلام میری قبر تے کھڑے ہو کے فقالا، اے کون، یا محمد، اے محمد، لأجیبنہ، تے میں ضرور عیسیٰ علیہ السلام دے سوال دا جواب دیاں گا۔ ابو نعیم دلائل النبوت وچ روایت کر دینے حضرت سعید بن المسیب کو، جس ویلے یزید نے اپنے دور حکومت دے وچ مسجد نبوی شریف 3 دن تک اذاناں نمازاں معطل کر دیتیاں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف وچ ایک جگہ ہے جس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دی کیاریاں وچوں کیاری، ریاض الجنہ، جنت دا ٹکڑا اتنے لیا کے رکھ دیتا کملی والے نے۔ تو یزید نے اس ریاض الجنہ دے وچ یزید دے جو سن یزیدی فوج انہوں نے بطور استبل اس جگہ نو استعمال کیتا، گھوڑے بننے گئے جو اتنے پیشاب کرتے سن، لداں کرتے سن، نمازاں بھی بند، اذاناں بھی بند، مسجد نبوی شریف میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ سعید حضرت سعید بن المسیب فرماندے نے کہ میں مسجد دے اندر رہ گیا، مسجد نبوی شریف دے تے باہروں انہاں تالا لاتا، نہ کوئی باہروں آندا ہے اندر، نہ اندروں باہر جاندا ہے، کہندے میں اندر سا۔ تو کہندے نے ہنیرا سی، پتہ نہیں لگدا سی کہ ٹائم کی ہے، زور دا ہے، عصر دا ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اندر بند جو سا۔ تو فرماندے نے نماز دا تعین میں کیویں کردا سا کہ مسجد نبوی شریف دے اندر جس ویلے نماز دا وقت آندا، وما یاتی وقت الصلاۃ الا وسمعت الاذان من القبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر شریف دے وچوں جدوں نماز دا وقت آندا تے قبر وچوں اذان آندی، حضور دی قبر وچوں اذان آندی، تے اذان سن کے مینوں پتہ لگ جاتا کہ ہن اگلی نماز دا فلاں نماز دا ٹائم ہو گیا۔ ایک نماز پڑھی، اگلی نماز جدوں وقت ہوئے گا تے اذان آ جائے گی۔ اور زندگی کی ہے جناب، اور زندگی کی ہے، نبی دی زندگی دا اور کیا ثبوت ہے کہ حضرت سعید بن المسیب انہاں دی رہنمائی واسطے قبر شریف دے اندروں سرکار اذان پڑھ رہے ہیں، اذان دی آواز آ رہی۔ ابو یعلا نے اگلی حدیث پاک سنو، حدیث ہے ابو داؤد اور بہقی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام، جس ویلے بھی کوئی میرے تے سلام پیش کردا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ میری روح نو واپس لوٹا دیندا ہے اور میں اس دے سلام دا جواب دینا۔ اور دلائل الخیرات شریف دے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی، حضور نے فرمایا اسمع و صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا جڑے محبت والے لوگ نے، میرے نال پیار کرنے والے لوگ نے، جس ویلے میرے تے درود شریف بھیجدے نے تے میں انہاں دے درود شریف نو اپنے کنی سننا،
اور انہوں نے پچھاننا بھی ہاں، وَعَارِفُهُمْ، میں انہوں نے پچھاننا بھی ہاں درود شریف پڑھن والے۔ ابن ماجہ دی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بالغنی صوتہ حیث کان، جس ویلے بھی کوئی بندہ میرے تے درود شریف پڑھدا ہے وہ جتھے بھی ہوئے، فرمایا بالغنی صوتہ حیث کان، ان دی آواز میرے تک پہنچ جاندی ہے بھاویں جتھے بھی ہوئے۔ قلنا وبعد وفاتک، صحابہ کہندے ہیں اساں پوچھیا حضور آپ دی وفات دے بعد بھی یہ معاملہ ہوئے گا کہ کوئی درود شریف جتھے بھی پڑھے آپ تک پہنچ جاوے؟ قال وبعد وفاتی، فرمایا ہاں ہاں میری وفات دے بعد بھی ایسا ہی ہونا ہے کہ میرا امتی جتھے بھی درود شریف پڑھے گا اس دی آواز میرے تک پہنچ جائے گی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ وہ نبیاں دے جسماں نو کھاوے، یعنی اس مقام تے بھی وہی حدیث آئی جو پہلے میں تمہیں سنا چکا کہ زمین تے حرام ہے انبیاء دے جسم نو کھا نہیں سکتے۔ اور پھر یہ تو قرآن حکیم وچ بھی ثابت ہے، قرآن حکیم تو ثابت ہے کہ جس ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد تیار کروا رہے سن، تے مسجد بنوا رہے سن جنات کو، جنہ کو بنوا رہے سن، اجے مسجد نامکمل سی تے وقت آ گیا، اجل آ گئی، تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچیا کہ جن ایک سرکش قوم ہے، یہ اتنی دیر تک کام کر رہے ہیں جب تک زندگی حاصل ہے، تو جدوں میں وفات پا گیا تو یہ جن سے کم نہیں کریں گے، لہذا آپ دیوار دے نال ٹیک لا کے کھڑے ہو گئے، اپنا جو عصا سی لاٹھی سی اس نو زمین تے رکھیا، اگوں اوندا اڈھاسنا ہے لاٹھی دا، پچھوں دیوار دا اڈھاسنا ہے، تے انج آپ کھڑے ہو گئے اور ملک الموت نے آپ دی روح قبض کر لی، دیوار دے نال کھڑے نے اور روح پرواز کر گئی۔ جنات نے سمجھیا کہ پیغمبر ساری نگرانی کر رہا، سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، لہذا جنات نے کم جاری رکھا تقریباً 1 سال تک۔ تے سیوی جڑی ہوندی نا دیمک، یہ اس جڑی سوٹی سی عصا سی انہوں لگ گئی تھلوں دیمک، وچوں انہیں کھولر کرنا شروع کر دی، دیمک لکڑی نو اندروں کھا گئی۔ ہن جس ویلے لکڑی ہو گئی خالی تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا وزن برداشت نہ کر سکی تے لکڑی گئی ٹوٹ، تقریباً سال دے بعد مسجد بھی مکمل ہو گئی ماشاءاللہ، کام جاری رہا۔ جس ویلے وہ لاٹھی ٹوٹ گئی تے اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دا وصال فرما چکے، سال ہو گیا سی، آپ زمین تے تشریف لے آئے، جس میں اقدس زمین تے آ گیا۔ اس نو قرآن حکیم نے انج بیان کیتا ہے، یہ ہے جناب پارہ نمبر 22ویں پارے دی آیت، فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتا ہے جس ویلے اسی سلیمان علیہ السلام دی موت دا فیصلہ فرما لیا، ما دلہم علی موت ہی، تے آپ دی موت دی دلالت اور خبر اور کسے شے نے نہیں دیتی، الا دابۃ الارض، سوائے دابۃ الارض کہندے نے سیوی نو، دابۃ الارض دیمک، سوائے اس دیمک دے تاکل من سعتہ، جس نے انہاں دی اس لاٹھی نو عصا نو کھا لیا سی۔ فلما خر، اور جس ویلے سلیمان علیہ السلام دا جسم مبارک گر گیا، زمین تے تشریف لے آئے، تبینت الجن، اس ویلے جنہاں نو پتہ لگ گیا، تبینت الجن، جنہاں نو پتہ لگیا تے کہن لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ جے انہاں نو غیب دا علم ہوندا
جن کہن لگے جے سانوں پتہ ہوندا غیب دی معلومات ہوندیاں تو پھر اسی ایس عذاب وچ تے مبتلا نہ رہندے، 1 سال تک اسی یہ کام تے نہ کردے رہندے۔ ہن میں تانوں یہ پوچھنا کہ دیمک ایک لاٹھی نو لگ کے اس نو ختم کر سکتی ہے، تے پیغمبر دے قدم بھی تا اس سے زمین تے سن، دیمک نے آپ دے جسم پاک نو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ دے جسم اقدس میں تغیر کیوں نہیں آیا؟ سال گزر گیا میں کھڑے نے تے جن سمجھتے پے نے کہ نہیں ستے ہوئے نے، آرام فرما رہے ہیں، نگرانی لایا کر رہے ہیں، تو جنات نو پتہ نہیں لگیا، نہ جسم پاک میں تغیر آیا، نہ آپ دے کپڑیاں میں تغیر آیا کہ کپڑے بوسیدہ ہوئے، نہ دیمک نو یہ جرت ہے کہ پیغمبر اقدس دے پاؤں مبارک نو کوئی نقصان پہنچائے، جسم نو نقصان پہنچائے، نہ زمین دی جرت ہے کہ آپ دے مٹی تے حرام ہے انبیاء دے جسم نو کہ مٹی نو کھا لینا۔ ہاں جتھے دیمک دا بس چلدا سی وہ نے لایا، لاٹھی نو کھا سکتی سی لہذا لاٹھی نو کھا گئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 685 تے ایک روایت لکھتے ہیں کہ جس ویلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہون لگیا تو آپ نے وصیت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس ویلے میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دے سامنے رکھ دینا، اگر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ شریف دا دروازہ آپ پہ ہی کھل جاوے تو مینوں سرکار دے روزے بھی دفن کر دینا، تے جے دروازہ نہ کھلے تو پھر جنت البقیع جتھے تہاڈا جی کردا ہے دفن کر دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر دے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 685 تے لکھ رہے ہیں۔ ان کا مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کی عقیدہ ہے؟ نبی دے زندہ ہون دا عقیدہ ہے یا نبی دے مر جان دا عقیدہ ہے؟ زندہ سمجھتے پین تو یہ وصیت کر رہے ہیں نا کہ میرا جنازہ حضور دے روضہ شریف دے اگے رکھ دینا، جے دروازہ آپ پہ کھل جاوے تو مینوں اندر دفن کر دینا، نہیں تو پھر قبرستان پہ ہے جتھے مرضی کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال دے بعد آپ دی وصیت تے عمل کیتا گیا اور آپ دے جنازے نو سرکار دے روضہ شریف دے سامنے رکھیا گیا، دروازہ بند سی، کنڈی لگی ہوئی سی، اور جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ روضہ شریف دے سامنے آیا، کنڈی کھل گئی، دروازہ کھل گیا تے اندروں آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار دے کول داخل کر دیو، یا ضم الحبیب الی الحبیب، یار نو یار دے نال ملا دیو۔ تو معلوم ہویا کہ کملی والے سرکار بعد از وصال بھی زندہ نے، موت ضرور آئی کہ رب دا وعدہ پورا ہونا سی، کل نفس ذائقۃ الموت، یا انک میت و انہم میتون، یا حضور نے خود فرمایا انی مقبوض، بلکہ جڑی یہ آیت ہے کہ انک میت و انہم میتون، اس دے اندر بھی ایک نقطہ ہے جو میں بیان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو موت کا ذکر فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی موت نو علیحدہ بیان کیتا تے باقی لوگاں دی موت نو علیحدہ بیان کیتا، کہا انک میتون، اے حبیب تساں وصال فرمانا ہے، تہاڈی موت ہونی، وانہم میتون، تے انہاں لوگاں نو بھی موت آنی۔ اگر پیغمبر دی موت تے باقی لوگاں دی موت یکساں ہے، اکو جئی ہے، تو پھر حضور دی موت نو علیحدہ ذکر کرنے دی لوڑ تے کوئی نہیں سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیندا انکم میتون، بھائی تسی ساریاں مرنا ہے،
وچ انبیاء بھی آ جاندے، وچ غیر انبیاء سارے آ جاندے، انکم میتون، تساں ساریاں مرنا ہے، مگر ایسا نہیں کیتا۔ حضور دی علیحدہ ذکر کیتا، باقیاں دی موت دا علیحدہ ذکر کیتا۔ کیوں؟ اس لئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موت اقدس ساڑیاں زندگیاں نالوں بھی چنگی، ساڑیاں زندگیاں نالوں بھی زیادہ اچھی ہے۔ اور چونکہ وہ موت ایسی سی کہ جس دے فوراً بعد پھر حیات بخشنی سی، اس لئی سرکار دا علیحدہ بیان آیا موت دا اور باقی لوگوں دا علیحدہ آیا۔ اور پھر دوسری گل مسئلہ یاد رکھو کہ زندگی دو طرح دی ہے، ایک ہے حیات حقیقی اور دوسری ہے حیات عادی۔ حیات عادی دے نال اسی زندہ ہوں۔ حیات عادی کیا ہے کہ روح جب تک اندر ہے تب تک جسم زندہ ہے، اور جب روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جائے گا، یہ حیات عادی۔ لیکن حیات حقیقی یہ ہے کہ روح نکل بھی جاوے تو پھر بھی زندگی حاصل رہے۔ کوئی جسم اپنے زندہ ہون واسطے روح دا محتاج نہ رہے، روح دا محتاج نہ رہے، یہ ہے حیات حقیقی۔ اور اس دیاں کئی مثالاں پیش کیتیاں جا سکدیاں نے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا 4 مرتبہ سینہ مبارک شک ہویا، فرشتے نے آ کے 4 مرتبہ سینہ مبارک چاک کیتا، دل مبارک نو باہر کڈیا، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے بے ہوشی نہیں ہوئی، ہوش وچ رہے، اور اپنے اس جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو ویندے رہے۔ آپ بعد بیان بھی کرتے ہیں کہ فرشتے آئے، انہوں دے ہاتھ وچ ایک رکاب سی، ٹرے سی، ان دے وچ جناب برف دے ٹکڑے سن۔ دوسری جگہ تے آپ نے بیان کیتا، انہوں نے آ کے میرا سینہ چاک کیتا، میرے دل نو باہر کڈیا، پھر اس نو چیریا، اور اس برف دے نال جو لے کے آئے سن اس دے نال اس نو صاف کیتا۔ تو یہ مطلب ہے کہ مکمل ہوش دے نال آپ ویکھ رہے ہیں سب کچھ، اور بعد اپنی امت نو دس بھی رہے ہیں۔ روح دا مسکن دل ہے، اگر کسی شخص دا دل اس دے وجود وچوں جسم وچوں باہر کڈ لیا جائے تو بندہ زندہ نہیں رہندا۔ آپریشن دے دوران بھی جدو دل باہر کڈتے ہیں تو پہلے متبادل انتظام کرتے ہیں، پمپنگ دا مشین لاندے، مصنوعی مشین لا کے جو دل دا کام کردی ہے تو تاں وہ دل نو باہر کڈتے ہیں۔ اگر وہ نہ خارجی سہارا لیا جائے، متبادل انتظام نہ کیتا جائے تو دل نو جو ہی کڈن گے تو موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ روح دا مسکن ہے دل، دل دے وچ روح ہے۔ جدو فرشتیاں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا 4 مرتبہ سینہ اقدس جدو چاک کیتا، اس ویلے انہاں کیڑا متبادل کوئی پمپنگ مشین لائی سی؟ کوئی متبادل شے لائی سی؟ پمپنگ مشین نہیں نا۔ دل مبارک باہر ہے اور نبی پاک زندہ نہیں۔ روح کتھے؟ دل دے وچ ہے، تے دل باہر ہے، تے حضور بغیر روح دے زندہ نہیں۔ یہ روح دے بغیر زندگی یہ ہوئی تے حیات حقیقی ہے۔ اور مزید اس دی تسی اگر وضاحت چاہتے ہو تو پھر صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 یہ حدیث پاک پیش کر رہے ہیں کہ یہ مزید تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر روح دے بھی کسی کو زندہ کر دے، اور بغیر روح دے زندگی یہ حیات حقیقی۔ سنو بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 1۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجی دے ایک تنے دے نال ٹیک لگا کے واز فرمایا کرتے سن مسجد نبی شریف دے وچ۔ ایک دن صحابہ نے حضور دی خدمت وچ عرض کی کہ آقا کھڑے ہو کے واز فرماندے ہو، اگر تسی اجازت دیو اسی تواڈے واسطے ممبر بنا دئیے جس تے بیٹھ کے آپ واز فرمایا کرو۔ حضور نے اجازت دیتی، ممبر بن گیا۔ اگلے جمعے جدوں سرکار تشریف لے آئے
کہ وہ کھجی دا تنا جس دے نال ٹیک لا کے واز فرمایا کرتے سن، اس استن حنانہ انہوں کہندے نے، ان دے کولوں جدوں آپ لنگے، اج ہن وہ ٹیک نہیں لائی، ان دے کولوں گزر آئے تے جا کے ممبر شریف تے بیٹھ گئے، نہ تے اس سکا جڑا تنا ہے کھجی دا اندیاں اکھاں نے، نہ اوندا کوئی دل ہے، نہ اوندا کوئی دماغ ہے، نہ اندے کوئی کن نے، نہ اوندا کوئی نک ہے کہ سرکار دی اس نے خوشبو سنگھی ہوئے یا اکھاں نے ویکھیا ہوئے۔ کولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور جس ویلے ممبر شریف تے بہ گئے، ہن بخاری شریف دے الفاظ نے، فلما وضع لہ الممبر، جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ممبر رکھ دیتا گیا، حضور اس تے تشریف فرما ہوئے، سمعنا للجذع، وہ جڑا کھجی دا تنا سی اون دے وچوں صحابہ کہندے نے اسی سنیا آواز آئی مثل اصوات العشار، جویں گبن اونٹنیاں روندیاں نے، حاملہ تے گبن اونٹنیاں جویں بلبلاندیاں نے تکلیف دے نال، اساں اس نو ایویں روندیاں سنیا، اس کھجی دے سکے کھجی دے تنے دے وچوں رون دی آواز آ رہی۔ رونا کدوں آندا ہے؟ جدوں دل بھر آئے، دل دے اتنے ایک کیفیت تاری ہوئے تو پھر ہی رونا آندا ہے نا۔ اس کھجی دے او تنے دا دل کتھے سی جڑا بھر آیا؟ یہ احساسات اندر وچ کیویں پیدا ہوئے کہ اج اللہ دا پیغمبر میرے نال اس نے ٹیک نہیں لائی، میرے کو گزر گیا، جدائی آ گئی، جدائی ہو گئی، یہ احساسات اس دے اندر کیویں آ گئے؟ روح تے کوئی نہیں اندر وچ، روح اندر کوئی نہیں، لیکن وہ روح دے بغیر زندہ ہے۔ اس نو زندگی کس نے دیتی؟ حیات حقیقی کس نے دیتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان دے نال ٹیک لا کے واز فرمایا کرتے سن، حضور دے جسم اقدس دے لمس نے، حضور دے جسم اقدس دے لمس نے انہوں زندگی عطا کر چڑی، اور یہ زندگی روح دے بغیر زندگی ہے جس نو حیات حقیقی کہا جاتا۔ صحابہ کہندے نے اسی اس نو ایویں روندیاں ہویاں کھجی دے تنے نو سنیا کہ جویں گبن اونٹنیاں روندیاں نے، حتی نازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتھوں تک وہ رویا، اتھوں تک اینا رویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تو اترے، اس ستون دی طرف گئے، فوضع یدا علیہ، تے دوویں ہاتھ اس ستون دے اوتے رکھ دے، دوویں ہاتھوں دے اوتے رکھ دے۔ تو دوسری روایت چاہتا ہے کہ اس کھجی دے تنے نو آپ نے جفی پا لی، سینے نال لا لیا، تو پھر وہ ستون جڑا سی اس نے رونا ایک دم بند نہیں کیتا، بلکہ اس نے رونا اس طرح بند کیتا کہ جویں ایک بچہ شیر خار بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوئے، ماں اس دی کم کر رہی ہے، کافی دیر ہو گئی اس نے بچے نو اٹھایا نہیں، تو شیر خار بچہ جدوں گچ دے نال رو رہا ہوئے تے ماں آ کے اس نو اٹھا بھی لوے، دودھ دے بھی دے، تے بچہ تھوڑی دیر تک دسکوریاں لیندا رہندا ہے، چپ کردا ہے لیکن فوراً نہیں چپ کر جاندا، بلکہ تھوڑی دیر تک وہ سسکیاں لیندا ہے، دسکوریاں لیندا ہے۔ تو صحابہ فرماندے نے وہ بھی چپ تے کر گیا، حضور دا جدوں جسم اقدس دا انہوں لمس ملیا، ہاتھ لگائے یا سینہ لگایا تو وہ چپ تے کر گیا، لیکن چپ اس طرح کیتا کہ سسکیاں لے لے کے وہ چپ ہویا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجی دے تنے نو پوچھیا، کیوں جی اندے کوئی کن نہیں، کیوں اندے کو پوچھا جا رہا ہے؟ اس نے جواب دینا ہے تو کیا ان دی زبان ہے؟ اور اگر اس دے کان اور زبان ہیں تو سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، نبی پاک نو پتہ ہے، حضور دے علم دے بھی قربان جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں اس پتھر نو جاننا، اس پتھر نو جاننا کہ جڑا میری نبوت دے اعلان تو پہلے میرے تے درود شریف بھیجا کردا سی، میں اس پتھر نو جاننا۔ اور ایک باری آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، اود پہاڑ دے کولوں گزرے، صلاۃ والسلام دی آواز آئی، صحابہ سجے کبے ویکھدے نے، بندہ کوئی نہیں نظر آیا، حیران ہوئے یہ آواز کتھوں آ رہی؟ حضور نے فرمایا اود پہاڑ دی چوٹی تے ایک سفید رنگ دا پتھر ہے،
فرمایا انہوں میرے نال پیار ہے، مینوں اون دے نال پیار ہے، یہ دروشی میرے تے وہ سفید پتھر پڑھ رہے ہیں۔ محبت کتھے ہوندی ہے؟ دل دے وچ ہوندی، تے پتھر دا دل کتھے؟ لو سائنسدان اپنی تمام تر ترقی دے باوجود اس پتھر دا دل بھاڑ کے دسن کہ پتھر دا دل کتھے۔ سائنس ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی دا زمانہ ہے، لہذا پتھر دا مرکز بھاڑو جی، پتھر دا دل کیڑا ہے۔ کملی والے دے علم شریف دے قربان جائیے، آپ نو پتھر دے دل دا بھی پتہ ہے اور پتھر دے دل دے اندر موجود اپنی محبت دا بھی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں میرے نال پیار ہے، مینوں اون دے نال پیار ہے، یہ دروشی میرے تے او پڑھ رہے ہیں۔ تو استنے حنانا ان دے کان، ان دی زبان، وہ کھجی دے تنے تو کوئی نہیں، اور اگر ہے تو کملی والے نے پتہ ہے۔ حضور نے اس نے فرمایا کہ اے تنے، اگر تو پسند کریں تو تینوں جنت دے وچ نہ لگا دیواں بطور درخت، اتھے تیرا میوہ جنتی بھی کھان تے مینوں بھی میرا قرب بھی تینوں ہمیشہ ہمیشہ لئی مل جائے۔ یہ اس نے پیشکش کی، آفر کی، تے اس نے حنانا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پیشکش نو قبول کر لیا، تے سرکار نے اس نو ایویں دفنا دیتا زمین دے وچ جویں عام مومن میتاں نو دفنایا جاندا ہے، تے فرمایا جدوں میتاں زمین دے وچوں اٹھن گیاں تے اے بھی جنت دے وچ یہ پیڑ جنت دا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار راضی خواجہ قطب فرید۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف دے مقدمے دی شرح لکھ دیا ہویا، ایک ربی اور ربی دو تابعی سن۔ تابعی کنوں کہندے نے؟ جس نے صحابی دی زیارت کیتی ہو۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان دی حالت وچ کملی والے دی زیارت کیتی ہو، تے تابعی وہ ہے جس نے ایمان دی حالت وچ صحابی دی زیارت کیتی ہو، تے ایک تبع تابعی ہے جس نے کسی تابعی دی زیارت کیتی ہو۔ یہ تابعی سن دونوں بزرگ، ربی تے ربی، جس نو علامہ نووی جنہاں دے بارے صحیح مسلم شریف دی شرح دا مقدمہ لکھ کے بیان کردے نے کہ ربی نے قسم کھادی کہ جب تک اپنا ٹھکانہ جنت وچ نہیں ویکھ لین گے اونی دیر تک مسکران گے نہیں، ہسن گے نہیں، اور کہندے نے کہ جس ویلے انہاں دی موت ہو گئی تے موت دے بعد پھر وہ ہسے۔ تے ربی نے بھی قسم کھادی سی کہ جب تک انہاں نو جنتی اور دوزخی ہونا معلوم نہیں ہو جائے گا اونی دیر تک نہیں ہسن گے، تے وہ بھی موت دے بعد غسل دے پھٹے دے اتے پھر ہسے۔ یہ ہوئی واقعہ حدیث دی کتاب ابو نعیم وچ یہ روایت اس طرح ہے کہ ربی فرماندے نے کہ اسی چار بھائی ساں، تے میرا بھائی ربی او نماز روزے دا پابند سی، تو جدوں ربی دی وفات ہو گئی تے وفات دے بعد اچانک ربی نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے کہندا ہے السلام علیکم۔ اساں جواب دیتا انہوں وعلیکم السلام کہا، تے نال اسی انہوں کہا اکلام بعد الموت، اور موت دے بعد گلاں کرنے، مرن دے بعد گفتگو؟ کہندا نام بعد الموت، ہاں ہاں موت دے بعد گفتگو۔ ربی نے کہا، یعنی وہ میت جو بول رہے تابعی بزرگ، مرن دے بعد سلام کیا، اساں کہا کیا مرن دے بعد پھر گفتگو؟ کہندا ہاں ہاں مرن دے بعد دوبارہ گفتگو ہے۔ تے نال کہندا ہے انی لقیت ربی بعدکم فلقیت ربا غیر غضبان فاستقبلنی بروح وریحان واستبرق، میں اپنے رب دے نال ملاقات کی تھی، میں اپنے رب نو ملیا اس حال وچ کہ وہ بڑا ہی مہربان سی، میرے تے وہ ناراض نہیں ہویا، ناراض نہیں سی اس حالت وچ، اس نے میرا اس طرح استقبال فرمایا، خوشی دے نال استقبال کیتا۔ تو فرمایا الا و ان ابا قاسم ینتظر الصلاۃ علیہ،
بے شک ابو القاسم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کنیت ہے ابو القاسم، وہ بزرگ تابعی جڑے وصال فرما چکے نے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم میرے جنازے دا انتظار فرما رہے ہیں۔ اب ان ابا قاسم ینتظر الصلاۃ علیہ، میرے جنازے دا آپ انتظار فرما رہے ہیں، فعجلونی ولا تؤخرونی، چھیتی کرو تے دیر نہ کرو، چھیتی کرو تو دیر نہ کرو۔ ہم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں حضور نے فرماندیاں سنیا سی، حضور نے ایک دفعہ فرمایا سی، یتکلم رجل من امتی بعد الموت، کہ میری امت دے وچوں ایک بندہ موت دے بعد کلام کرے گا۔ تو معلوم ہویا کہ روح جسم دے وچ نہ بھی ہوئے تے اللہ تعالیٰ اس گل تے قادر ہے کہ روح دے بغیر بھی زندگی عطا فرما دے، اور یہ زندگی حیات حقیقی ہویا کر دی۔ چنانچہ آخری گل کریے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت وچ لکھدے نے کہ جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر شریف وچ اتاریا گیا، حضور دا وصال ہویا تے آپ نو لحد مبارک وچ حضرت قسم بن عباس، حضرت عباس دے صاحبزادے، حضور دے چچا زاد بھائی، او قبر وچ اترے، لحد وچ اترے، اور وہ فرماندے نے کہ جس ویلے سرکار نو لحد شریف وچ اتار دیتا گیا تے قبر انور وچوں میں نکلن لگیا تے میں حضور دے ہونٹ ہلدے ویکھے، حضور دے ہونٹ ہلدے ویکھے، اور جس ویلے میں توجہ کیتی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے فرما رہے سن، رب امتی رب امتی، پروردگار میری امت نو بخش دے، میری امت نو بخش دے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔